السلام علیکم. اچھا اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جب ہم نا امید ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. مایوسی جب ہمیں دل میں آنی شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں کون کون سے اسٹیپس لینے چاہیے ان چیزوں سے نکلنے کے لیے. تو آج میں آپ کو جو باتیں بتانے لگوں گا ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ آپ کے اندر سے مایوسی وہ چیزیں نکل سکیں. سب سے پہلا پوائنٹ، ان تمام لوگوں کو لائف میں ڈیلیٹ کرو جو تمہیں سمجھ نہیں سکتے، جو تمہیں انہیں سمجھانے پہ وقت ضائع نہیں کرنا. آپ ویسٹ کر رہے ہوتے ہو بہت زیادہ ٹائم ان لوگوں کو سمجھانے میں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. جب آپ سمجھاتے ہو کہ یار میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آج ان لوگوں سے ملاقات کرو جو تمہیں کہتا ہے کہ یہ تم کر سکتے ہو. تمہارا جیسا مائنڈ سیٹ بنتا ہے تم ویسے بننا شروع ہو جاتے ہو. اور اگر ایک شخص تمہیں یہ کہتا ہے تم فیلئر ہو، یہ محنت کرتی ہے، پھر وہ کہتا ہے فیلئر ہو، پاپا کہتے ہیں فیلئر ہو، ماما کہتے ہیں فیلئر ہے، ٹیچر کہتے ہیں فیلئر ہے، تو یہ آٹومیٹک فیل ہو جائے گی. اس کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ میں پاس ہو ہی نہیں سکتی، میں پاس ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم جیسا گمان کرتے ہو میں ویسا ہو جاتا ہوں. تم اگر یہ گمان کرو گے کہ تمہیں اللہ بچائے گا تو دین اللہ سیو یو. تم یہ گمان کرو گے اللہ تمہاری ہیلپ نہیں کرے گا تو اللہ تمہاری ہیلپ نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو سب لوگوں نے کہا کہ آگ جلا دے گی، لیکن ان کا بلیف تھا کہ آگ نہیں جلائے گی، اللہ قادر ہے، اللہ انہیں بچا لے گا، اور اللہ نے انہیں بچا لیا. اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کرنے کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا تو ان کا بلیف تھا کہ چھری نہیں پھرے گی، میں بچ جاؤں گا، اور بچا لیا. تو یہ بلیف آپ کے اندر جس دن آئے گا نا اس دن آپ آٹومیٹک کامیاب ہونا شروع ہو جاؤ گے، نا امیدی سے نکلنا شروع ہو. جب بھی آپ نا امید ہوتے ہو تو آپ 4-5 کام کرتے ہو. پہلا کام کیا کرتے ہو؟ آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو. دوسرا کام کیا کرتے ہو؟ کسی کو واٹس ایپ پہ رپلائی نہیں کرتے. تیسرا کام کیا کرتے ہو؟ اپنے دکھ کہانیوں کا اسٹیٹس بنا کے لگانا شروع کر دیتے ہو. چوتھا کام کیا کرتے ہو؟ آپ اپنے پر ظلم کرتے ہو. چھری پکڑی، نس کاٹ دی، اپنی چیزیں توڑ دیں، پین توڑ دیا، بات نہیں کرنی، راتوں کو جاگنا ہے، ڈپریشن میں جانا ہے. کیا ہو جائے گا ان سب چیزوں سے؟ تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہونا، ذرا برابر نہیں فرق پڑتا. تمہاری پریشانی آج سے 4 سال پہلے جہاں تھی آج بھی وہ پریشانی وہیں پہ کھڑی ہے، تم آگے ہو. ذرا ریوائز کرو میری بات کو. لائف میں کسی شخص کی کوئی پریشانی حل نہیں ہوتی. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کوئی بھی حل نہیں ہوتا. مسئلہ وہی ہوتا ہے آپ مسئلے سے بہت دور چلے جاتے ہو اور ایک نئے مسئلے میں پڑ جاتے ہو. پچھلا مسئلہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے، جیسا تھا ویسا تھا. اور جس دن مسئلہ تھا تمہارے ساتھ اس دن تمہیں ہیزیٹیشن ہو رہی تھی، تمہیں گھبراہٹ ہو رہی تھی، تمہیں سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا، وہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ 24 گھنٹے گزریں گے کیسے. اور آج کیا وہ درد ہے؟ نہیں. تو یاد کرو وہ جو 24 گھنٹے تمہیں گھبراہٹ ہوئی تھی وہ ویسٹ تھا. اگر تم 24 گھنٹے اپنے پر کنٹرول رکھتے اور کہتے جو ہونا تھا ہو گیا، جو غلطی ہونی تھی ہوگی، تو کیا ہو جائے گا. ایک میڈیکل کالج کی لڑکی تھی اور اس نے مجھے SMS کیا اور اس میں یہ کہا کہ سر ایک بات شیئر کرنی ہے. میں نے کہا کریں. کہتی سر شرم آ رہی ہے، کیسے بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ بیٹا. کہتی سر بس مجھے ایک دوست نے آپ کا نمبر دیا تھا، آپ ہمارے میڈیکل کالج میں لیکچر دینے آئے تھے، تو میں سوسائڈ کرنے جا رہی تھی، تو میں نے کہا پہلے میں آپ سے بات کر لوں. میں نے کہا بیٹا بتاؤ مسئلہ کیا. اس نے کہا سر میں کسی سے پیار کرتی تھی اور 6 مہینے پیار چلا ہے. پیار کے معنی میں مجھے ہوٹل لے گیا اور دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ غلط ہو گیا، اور میرے والدین نے مجھے ہاسٹل بھیجا تھا حفاظت سے، اور میں نے والدین کا نام بدنام کر دیا. اب میرے خیال میں مجھے جینے کا حق نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا، غلطی ہوگی؟ کہہ رہی یس سر میرے سے بہت بڑی مسٹیک ہوگی. میں نے کہا ٹیک دس میڈیسن اینڈ ڈیزالو دس، آئی ول ٹاک ٹمارو. کہہ رہی سر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، گولی کھا لو، کل سے نئی زندگی جیتے. کہہ رہی سر میرے سے غلطی ہوگی. میں نے کہا وین یو ریئلائز کہ تم سے مسٹیک ہوگی اٹس انف، بہت ہوتا ہے. مر جائیں کیا اس کام کے لیے؟ مر جائیں، چھت سے چھلانگ مارتے غلطی ہوگی تو یا پوری بدنام ہو کے رہ جائیں گے. میں کتنے لوگ جانتے تمہیں؟ 5 4 10 20 100 200 300 کتنے؟ گلی چینج کرو، محلہ چینج کرو، علاقہ چینج کرو، شہر چینج کرو، ملک چینج کرو، لیکن سوسائڈ نہیں کرنا. سمجھے بات؟ سوسائڈ نہیں کرنا. اگر 4 لوگوں میں تم بدنام ہو گے جگہ چینج کر لو یار. 4 لوگوں میں جب مر جاؤ گے، تم لوگ مرتے کیوں؟ صرف 4 لوگوں کی باتیں سن کے مرتے ہو تم لوگ. ڈپریشن میں جاتے ہو، 4 لوگ تمہارے دماغ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، سیرج کچھ نہیں کر سکتی، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اندر ہی اندر تم ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہو. اور آپ اندازہ لگاؤ وہ 4 لوگ ہی تمہاری ڈپریشن کی وجہ ہوتی ہے. جیسے ان 4 لوگوں سے نکل کے آپ جگہ چینج کرو، سب ریلیکس ہے. دوسرے محلے میں جا کے تم یہ تک بول دو نا کہ تم دبئی سے آئے ہو، تو کہ تمہیں یہ نہیں کہے گا تم کراچی سے آئے ہو، کہے گا دبئی سے آئے ہو. تم وہاں جا کے بولتے ہو میرا نام امجد ہے، وہ امجد ہی مانیں گے. ایک نئی زندگی جیو یار.
جب میں نے یہ بات اسے بولی تو اس کی تو روح کانپ اٹھی. کہہ رہی سر آپ نے تو امید پیدا کر دی میرے اندر, میں تو مننے جا رہی تھی کہ میرے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا جب تم سے ہو گیا تو شیطان نے کروایا, اب تمہیں احساس ہو گیا تو احساس اللہ نے کروایا, اور معاف کرنے والا اللہ ہے. بھلا بندہ کون ہے جو بدلا لے؟ بندہ کون ہے جو تمہیں یہ کہے کہ تم زندگی بھر گلٹی رہو, زندگی بھر تم اس بات کو سوچتے رہو؟ ارے بھول جاؤ اس زندگی کو, پاسٹ میں جو کچھ ہوا ریموو اٹ, اسے بھول جاؤ, نئے سٹیپس لو, آگے کی طرف بڑھو, اور پچھلے وقت کو بھول جاؤ. پچھلے نکمے تھے, نالائق تھے, کام چور تھے, لیزی تھے, بہت ہو گیا ان کہانیوں کو سنا سنا کے تنگ آ گئے جو کہ تم لوگ. کب تک ان کہانیوں کو سنو گے؟ اپنے آپ کو سناتے رہو گے میں نے یہ مسٹیک کی تھی میٹرک میں, پتہ نہیں کاش میں صحیح پڑھ لیتی. کیا ہو جائے گا اس سے؟ میٹرک میں ریورس جا سکتے ہو؟ جب ریورس گیئر لائف میں ہے ہی نہیں تو ریورس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اکیلے چلنا سیکھو, اکیلے لڑنا سیکھو, اکیلے اپنے آنسو صاف کرنا سیکھو. روتے ہو چیخے مار کے رو, لیکن تمہارے رونے کی آواز دوسرے کے کان تک نہ جائے. راتوں کو جاگو, تڑپو, جو مرضی ہو جائے, لیکن اگلے دن دوبارہ اٹھو, فیس واش کرو, شیشے کے سامنے کھڑے ہو اور دماغ میں یہ بات ڈالو اپنے کہ اگر سیرش ہارے گی تو سیرش جیسی کتنی لڑکیاں ہار جائیں گی. اور تمہیں ایک ایسے سمبل بننا ہے کہ تمہیں دیکھ کے لڑکیاں دیکھ کے یہ سوچیں کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے, یار لڑکے دیکھ کے کہیں یار ہم نے جیسا بننا ہے, یار اس کا لیول چیک کرو, کیا کچھ نہیں اس کے ساتھ ہوا یار, کیا کچھ نہیں ہوا. گھر والوں نے چھوڑا, فیملی نے چھوڑا, سب نے پیچھے ہٹے, ایسی کی تیسی ہوگی اس کی, پھر بھی چل رہا ہے یار. ہار ہی نہیں مانتا, ہار ہی, بھوکے پیٹ رہ لو, کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے پاس 3 کپڑے ہیں نا جسم کو چھپانے کے لیے, انف ہے. جتنا تمہارا قد ہے اتنے سونے کی جگہ بہت ہے. تو فائٹ کیوں نہیں کرتے؟ فائٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہو تم لوگ. صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, رومن امپائر کو لا کے رکھ دیا تھا انہوں نے. کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس ماضی کی پریشانیوں کا وجوہات تھی کہ ماضی میں یہ ہم نے غلطیاں کی, اب یہ غلطیاں کرنی نہیں ہیں. لیکن ان غلطیوں کو یاد کر کر کے وہ اپنا مستقبل خراب نہیں کر رہے تھے, وہ فوکس کر رہے تھے اسلام پہ. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب فرمایا تھا کہ جاؤ جا کے جنگ کرو رومن امپائر سے, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تو تھوڑی سی فوج ہے, ہم تو ہار جائیں گے. تو انہوں نے کہا تم ہار ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جیتو گے تو تم جیتو گے, اس سے فرق نہیں پتا کہ تم تعداد میں زیادہ ہو یا کم ہو. کمٹمنٹ, جو جس کی کمٹمنٹ ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے, نبی ہے, اور اس کی بات سچی ہے اور وہ ہو کے رہے گی. یہ بلیو رومن امپائر کو شکست دے گیا. یہ بلیو جس دن آپ لوگوں کے پاس آ گیا, آپ کا رشتہ غلط ہو جائے, آپ کو نوکری نہ ملے, آپ کی تعلیم صحیح نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, لیکن آپ اپنی زندگی میں کروڑ لوگوں سے زیادہ خوش ہوگے. آپ فٹ پاتھ پہ اکیلے چل رہے ہوگے اور آپ کی جیب میں 10 روپے ہوں گے, لیکن یو فیل ہیپی. یار اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ ہیں, ہزاروں لوگوں کے ہاتھ نہیں ہیں. آپ لوگوں کے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان کی قدر نہیں ہے, اور چیزیں نہیں موجود ان کی خواہش ہے, اور وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اپنے آپ کو بیمار کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے, اندر سے آپ ختم ہو گئے ہو. اتنے اپنے آپ کو آپ نے انسلٹ کر لی اپنی, ٹھیک ہے, کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے. اور آپ کے گھر والے کیا کرتے ہیں کہ پہلے تم سیٹل ہو جاؤ پھر تمہاری شادی کریں گے, پہلے تم یہ ہو جائے پھر وہ کریں گے. ٹھیک ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تمہیں ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, ان سب چیزوں کو تمہیں کور اپ کرنا ہے, پھر ہوگا, ورنہ ایسے نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی بیٹا؟ تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے فالو اپ کرنا ہے. السلام علیکم. یس بیٹا, کہاں سے ہیں آپ؟ سر ہم پنڈی سے آئے ہیں. تو اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ سر ہم روات سے آگے آئے ہیں کافی. کہاں سے؟ روات والی سائڈ سے. سوات سے؟ جی روات والی سائڈ سے. کب سے چلے ہوئے ہو؟ سر ہم صبح 1 گھنٹہ ہو گیا نکلے. اچھا بیٹا, شوز اتار کے یہاں رکھو, ٹھیک ہے, اور یہاں آ جاؤ گڑیا, بیٹا آپ بھی یہاں آ جاؤ. تو کانٹیکٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگ کو ٹائم پہ پہنچنا چاہیے تھا. یہاں شوز یہاں پہ رکھ دو بیٹا, ادھر آ جاؤ بیٹا, آپ بھی ادھر آ جاؤ ادھر. ہم نہیں جا پائیں گے, کلوز کر دیا نا آپ نے.